بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پینلسٹ تھے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس بات کی آگاہی فراہم کی کہ اللہ کی اطاعت ہے کیا، اطاعت کیا ہے، اور ہم نے کس طریقے سے اس اطاعت کے سلسلے میں اپنے آپ کو داخل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو اب اس اطاعت کے ساتھ اسی آیہ کریمہ میں ایک اور حکم بھی ہے، وہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ تو یہ جو اولو الامر ہے یہ کون ہے؟ اب ہمارے ہاں بہت زیادہ بحثیں اس کے اندر موجود ہیں کہ کیا ہر حکمران اولو الامر میں شامل ہوتا ہے یا کوئی خاص قسم کے حکمران ہیں جو اولو الامر میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اولو الامر ہیں کیا؟ بہت حد تک اتفاق ہے مسلمانوں کے درمیان اس بات پہ کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور بہت زیادہ فکری اختلاف بھی ہے اور انتشار بھی ہے اولو الامر کے معاملے میں کہ اولو الامر کون ہے، کس ذریعے سے آتا ہے، کون اسے منتخب کرتا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے، اور اگر اولو الامر اللہ سے اختلاف تو ہونے کی کوئی صورت نہیں، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو رائے کی کوئی باتیں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ نا کہ ان سے بھی آپ اختلاف نہیں کر سکتے، تو کیا اولو الامر سے بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر کوئی شخص مسلم معاشرے کے اندر اولو الامر سے اختلاف کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے، اور کیا اس کی نافرمانی یا اس کی مخالفت اسی طرح گناہ کا درجہ رکھتی ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت یا اللہ کی جو نافرمانی ہے اس قسم کا گناہ ہے؟ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور یہ بڑا حساس موضوع ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے علماء اکرام ہمارے ناظرین کی اچھے طریقے سے رہنمائی کریں، اور لکیلی ہمارے پاس آج بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ جناب حضرت علامہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہیں محترمہ خانم رضا بطول صاحبہ، عالمہ ہیں اور بہت زبردست وہ گفتگو کرتی ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتی ہیں۔ بہت شکریہ خانم رضا بطول صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور ہم پہلے ایک نعت سنیں گے اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے حضرت علامہ مفتی اعجاز شازی صاحب، جامعہ غوثیہ ضیاء العلوم راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، وہاں درس و تدریس کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلہ کلام میں شریک ہوں گے۔ اور ابھی ہم بڑھتے ہیں محترمہ تالیہ ایمان صاحبہ کی طرف، اور یہ ہمیں نعت سنائیں گی، اور نعت کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی تالیہ۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا مدحہ سرا خالق نواں، بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری
میں گناہگار وہ شافعِ دو جہاں، میں گناہگار وہ شافعِ دو جہاں، بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں، شک نہیں ریاض اس میں ہرگز ذرا، وہ سراپا تا میں سراپا خطا، شک نہیں ریاض اس میں ہرگز ذرا، وہ سراپا تا میں سراپا خطا، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب طالع امان صاحبہ۔ مجھے طالع بتائیں کہ آپ نے نعت کہیں سے پڑھنا سیکھا ہے یا خود سے آپ نے پریکٹس کی؟ نہیں، کہیں سے بھی نہیں سیکھا، بس شروع سے شوق تھا تو جس کو سنتی تھی اس کو کاپی کر لیتی تھی۔ تو اچھا، تو پہلی بار کس نے آپ کو بتایا کہ آپ نعت اچھی پڑھتی ہیں؟ اسکول میں کمپٹیشنز ہوتے تھے تو ان میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، تو الحمدللہ فرسٹ پرائز بھی آتے رہے ہیں کافی، تو بس اچھا ماشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ نے ملکی لیول کے نعت کے مقابلے ہوتے ہیں، کبھی ان میں شرکت کی؟ جی، ریجنل انٹر ریجنل سب، لاہور میں بھی ہمارا ایک کمپٹیشن ہوا تھا، وہاں پر بھی ون کیا میں نے۔ تو تو اگر کوئی اور ایک بچی جو ایکسپو ہمارے ہوا سننے والی، جی ہاں، ایکسپو ہوا تھا ادھر جماعت اسلامی کا ہی تھا، تو اس میں 200 پارٹیسپینٹس تھے، اس میں ہی میں نے ون کیا تھا، فرسٹ پرائز اچھا آیا تھا میرا۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی بچی نعت جی، جی، سیکھنا چاہے جی۔ تو وہ کہاں سے آغاز کرے، کیا کرے سب سے پہلا کام؟ سب سے پہلا کام بس نعت کو سنیں زیادہ سے زیادہ اور کاپی کرنے کی کوشش کریں تو آ مطلب جاتا ہے سننا آرام جو ہے سے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے بہت، کہ ہر آپ وقت جب ہم بجائے کہ زبان بھی آپ بولتے ہیں نا، سن کے سیکھتے ہیں۔ بجائے آپ جو کچھ اور سانگز وغیرہ سنتے ہیں یا کچھ، تو اس کی جگہ آپ نعت وغیرہ زیادہ سنیں تو انشاءاللہ آپ کے زبان پہ خود ہی چڑھ سانگ جائے گا۔ سنیں گے تو سانگ گانے گائیں گے، نعت سنیں گے تو گانے نعت پڑھیں گے، بالکل۔ ہیں؟ لیکن سانگ- مجھے لگتا ہے سبق صاحب ایک توفیق کی بھی بات ہے، ہاں یہ ہر کوئی نعت پڑھ نہیں سکتا، بہت ایسے ہی ہے، خوبصورت بالکل۔ آوازیں، ابھی یہ دیکھیں جب توفیق پڑھ رہی تھیں تو ہاں، پورا ایک نا، آپ اس کو ہمیشہ یہ کہا کریں، میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ یہ توفیق رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، ایسے ہی تو بس اس میں ابیلٹی یہی ہے کہ آپ پریکٹس سے بھی زیادہ ان سے لنک، کیونکہ دیکھیں نا وہ ایک مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی ذات میں گم جب تک گم نہیں نہیں ہوتے ہوتے تب تک آپ تو اس تب کی تک ثنا نہیں آپ، کر سکتے، ہاں وہ گن نہیں گا سکتے، ایسے گم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ان کے ساتھ۔ تو بہت بہت شکریہ طالع امان صاحبہ۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کو جو موضوع ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں، سرسبز کی نائٹروفاس اور کین، جن سے ملے
गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम इब्तिदा में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उलुल अम्र के हवाले से। मुफ्ती साहब, ये इरशाद फरमाइएगा कि इस आय करीमा में अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत के बाद उलुल अम्र की इताअत का हुक्म दिया गया है। ये उलुल अम्र कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सही। कि ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी इताअत का जिक्र किया तो फरमाया अतीउल्लाह, जहाँ रसूल की बात आई तो वहाँ भी फरमाया व अतीउर रसूल, और जहाँ उलुल अम्र की बात आई तो वहाँ ये नहीं कहा कि वह अतीउ उलुल अम्र, बल्कि वहाँ व उलिल अम्र को पिछले पे अतफ़ कर दिया गया। सही। जिससे उलमा ने ये नुक्ता ज़िक्र किया है कि अल्लाह की इताअत भी गैर मशरूत है, अल्लाह के रसूल की इताअत भी गैर मशरूत है, और जो उलुल अम्र है उसकी इताअत गैर मशरूत नहीं है। अच्छा। उसकी इताअत ताबे है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के। हाँ, लेकिन पहले हम इस सवाल की तरफ जाते हैं कि उलुल अम्र से मुराद कौन है। मुफस्सिरीन ने इस आयत में दो माने बयान किए हैं। एक माना ये है कि उलुल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है, और दूसरा माना जो बयान किया गया है वो ये है कि इससे मुराद उलमाए किराम है, और दोनों माने दुरुस्त हैं। बल्कि आप इसमें मज़ीद वसअत पैदा कर सकते हैं कि हर वो बंदा जिसे किसी चीज़ का साहिब इख्तियार बनाया गया है, मसलन किसी इदारे का हेड है, किसी भी जगह पे जो बड़ा है, तो उसकी बात मानने का और उसकी इताअत करने का अल्लाह ताला ने यहाँ हुक्म दिया है। तो हाकिम वक्त भी इसमें शामिल है, उलमा भी इसमें शामिल है, दीन के हवाले से उनकी बात को माना जाए। और एक घर को आबाद करने के लिए घर का जो बड़ा और सरबराह होता है वो भी शामिल है, इदारा है तो उसका सरबराह भी इसमें शामिल है। किसी जगह पे भी आप हैं तो वहाँ का जो हेड है वो उलुल अम्र में शामिल है। सही। रही बात कि उसका हुक्म किस तरह का हो सकता है, तो उलुल अम्र का हुक्म चूँकि वो मासूम नहीं है, उसका हुक्म तीन तरह का हो सकता है। या तो उसका हुक्म होगा अल्लाह और उसके रसूल वाला काम ही वो करने का हुक्म दे रहा हो, मसलन अल्लाह और उसके रसूल ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया और वो भी नमाज के क़याम का हुक्म दे रहा है, तो ऐसी जगह पे तो बग़ैर किसी शर्त के उसकी इताअत की जाएगी। उसकी इताअत करने से उसकी इताअत का सवाब भी मिलेगा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का सवाब भी मिलेगा। दूसरा उसका हुक्म वो हो सकता है कि जिसमें वो अल्लाह और उसके रसूल की बात के मुखालिफ कोई हुक्म दे रहा है, यानी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कुछ और है और वो मुखालफत में कोई हुक्म दे रहा है, क्योंकि वो हो सकता है कि ऐसा बंदा है जिसे या तो अल्लाह और उसके रसूल की बात का पता नहीं है, या पता है लेकिन वो नाफरमान है, या वो ख्वाहिशात पे चलने वाला है, जुल्म और जबर का हुक्म देने वाला है, तो ऐसी जगह पर बिल इत्तिफाक उसकी इताअत नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि खालिक की नाफरमानी के में मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। जहाँ मखलूक की बात खालिक की बात के मुकाबले में आ जाए तो वहाँ खालिक की बात को मानेंगे, मखलूक की बात को छोड़ देंगे। तो हाकिम की वो बात नहीं मानी जाएगी जहाँ वो मुझे और आपको किसी नाफरमानी का हुक्म दे रहा हो। और तीसरी रही वो बातें, वो हुक्म कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बात के मुखालिफ नहीं है और ना ही कहीं अल्लाह और उसके रसूल ने उस काम का हुक्म दिया है, तो वहाँ पे हाकिम की बात को माना जाएगा। मिसाल के तौर पे जो मुल्की कवानीन हैं, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं है और उसके मुतजाद नहीं है, तो वहाँ हाकिम की बात को मानना लाजमी है। और यही मतलब है यहाँ पे सही उलुल अम्र की इताअत का, यहाँ यही मतलब है। ज़ाहिर है जहाँ वो अल्लाह और उसके रसूल की बात का हुक्म देगा तो वहाँ तो वो अल्लाह और उसके रसूल की बात है, बिल्कुल क्लियर है। और जहाँ वो मुखालफत का हुक्म देगा तो वहाँ तो इजाज़त नहीं है। और जहाँ रही वो बात कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल ने ना रोका है ना करने का हुक्म दिया है, वहाँ उसने मुल्की
قوانین جیسے ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی ادارے کا بڑا ہے تو اس نے یونیفارم کا حکم دے دیا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ ساری امیر اور حاکم کی اطاعت کے زمرے میں آتی ہیں، اور وہاں ہمیں حکم ہے کہ تم نے بات ماننی ہے۔ اس کی اطاعت کس حد تک ماننی ہے، وہ کیسا ہو تو ماننی ہے۔ وہ اگر ذاتی طور پر ظالم اور جابر بھی ہے لیکن آپ کو ظلم کا حکم نہیں دے رہا، تو آپ نے اس کی وہ بات بھی ماننی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حبشی غلام، ناک کٹا ہوا حبشی غلام بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو تم نے اس کی بھی بات ماننی ہے اور اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس بات پہ بیعت لیا کرتے تھے کہ تم نے امیر کی اطاعت کرنی ہے اور تم نے حاکم کی بات کو ماننا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دے۔ نافرمانی کا حکم دے گا تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا اور صحابہ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے جا کے جہاں پہ پڑاؤ ڈالنا تھا پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، تو صحابہ نے لکڑیاں اکٹھی کی امیر کی بات مانتے ہوئے، کہا آگ جلاؤ تو آگ جلائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں چھلانگ لگاؤ۔ صحابی کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے رسول کو اسی لیے مانتے ہیں، اسی لیے ہم نے ایمان قبول کیا ہے کہ آگ سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ میں چھلانگ لگائیں؟ جب واپس آئے اللہ کے رسول کو بات بتائی تو آپ نے کہا اگر آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو پھر آگ میں ہی رہتے۔ یعنی نافرمانی کے کام میں انما الطاعۃ فی المعروف، نیکی کے کاموں میں امیر کی اطاعت ہے، جائز کاموں میں امیر اور حاکم کی اطاعت ہے، ناجائز اور ظلم کے کاموں میں اس کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن اطاعت نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے کاموں میں اطاعت چھوڑ دیں۔ ہاں اس نے اگر جسے کہتے ہیں نا سول نافرمانی، جی آپ مکمل طور پر اس کی اجازت نہیں۔ اس کی اجازت صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ اگر حاکم واضح کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ آپ اسے ہٹا سکتے ہیں تو پھر اختیار ہے، پھر اجازت ہے۔ اس سے ہٹ کے سول نافرمانی اختیار ہو تب، جی، اور اگر اختیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس کے ظلم کی وسعت میں اضافے کا جو ظلم تو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن جانے ضائع کرنے کی اجازت جانا ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اس کے اندر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے کہ جو قرآن کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے تو اس کی تشریح کرنے میں بڑا اہم ہے کہ کیا پتہ مجھے لگتا ہو کہ وہ خلاف ہے اور باقی لوگوں کو نہ لگتا ہو۔ کسی ایک سکول آف تھاٹ کے نزدیک تو وہ خلاف قرآن و سنت ہو اور باقیوں کے نزدیک خلاف قرآن و سنت نہ ہو، تو پھر یہاں پر ایک طبقہ کھڑا ہو جائے اور باقی جو طبقے کہیں نہیں وہ تو ٹھیک کر رہا ہے، تو ایسی مثالیں بھی ہماری تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس پر میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ خانم صاحب، آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ دیکھیں، یہ موضوع بڑا حساس اس وجہ سے ہے کہ بہت سی ایسی تنظیمیں وجود میں آئی ہیں کہ جنہوں نے عسکریت پسندی پھر اختیار کی اور استدلال یہاں سے کیا کہ یہاں سے وہ دلائل پکڑتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ جو لوگ کر رہے ہیں، پھر وہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں کہ وہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون، تو وہ ان آیات کے جو حصے ہیں وہ بھی لیتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے عنوانات دے کر معاشرے کے اندر جو تھوڑے سے کمزور ذہن ہیں ان کو یرغمال بنانے کے لیے اور ان کو فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے اور دہشت گردی تک لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ جو سوچتی ہیں اس کے مطابق اولو الامر کا مطلب کیا ہے؟ صاحب یہ اولو الامر کا جو مطلب ہے، میں اپنے عقیدے، اپنی سوچ اور اپنے تجربے کے مطابق کہنا چاہوں گی، کیونکہ پی ٹی وی کا یہ میں سمجھتی ہوں پلیٹ فارم ایسا ہے، الحمدللہ میں جب بھی آئی ہوں میں نے کوئی بھی بات کی ہے مجھے حق کے رائے کا حق دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے یہاں پر اہل سنت ہے، اہل تشیع ہے، کوئی بھی ہے، حق ہے، تو میں یہاں پر جو کہوں گی اس کی دلیل بھی دوں گی اور انشاءاللہ کہ یہاں پہ جو علماء بیٹھے ہیں وہ اتفاق بھی کریں گے اس سے۔ اچھا، ہم اہل تشیع کے نزدیک الحمدللہ سے اولو الامر سے مراد صاحبان امر ہیں، صحیح، جس میں آغا صاحب نے بھی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو معصوم ہوگا وہ صاحب امر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ معصوم ہے، صاحب امر ہے، تو ہم اہل تشیع کے نزدیک، اور اس میں ایک اہل سنت عالم فخر الدین رازی وہ بھی کہتے ہیں، اور اس جو ہمارے نزدیک جو ایک وہ نقطہ نظر ہے اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ اہل تشیع کے نزدیک اولو الامر سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، جتنے امام آئے ہیں ان کو ہم اولو الامر کہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ میں نے پڑھا نا تو سبق صاحب میرے دماغ میں اکثر عجیب سوال آتے ہیں۔ میں جب ایران تھی تو یہ سوال میں نے اپنے
आलिम दीन से किया, मैंने पूछा कि क्यों हम सिर्फ 12 को ही उलुल अम्र कहते हैं। ये जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने मुझे, यकीन माने, कोई तफरका, कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने मुझे एक चीज़ की, उन्होंने कहा बेटा जब देखना है ना कि उलुल अम्र कौन है, वो चाहे इस दौर का अमीर हो या उस दौर का अमीर हो, तो एक चीज़ उसमें देखनी है आपने। वो क्या चीज़ है? अगर तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकामात के मुवाफिक है तो वो उलुल अम्र है। अच्छा, ठीक है। अगर वो इनके खिलाफ है तो वो उलुल अम्र नहीं। उस टाइम मेरी उम्र थी, आई थिंक आप समझ लें 15 ईयर। ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझे एक मिसाल दी और वो आज भी मेरे जहन में, उलुल अम्र के हवाले से। उन्होंने कहा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने बैत के लिए बुलाया था कि मेरी बैत करो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके दरबार में आके क्या कहा था कि मुझ जैसा, मैं हुसैन नहीं, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। क्यों कहा था? नवासे रसूल है ना, छोड़ दें कि वो उस वक्त में क्या मकाम रखते हैं, क्या हैसियत है, क्या रुतबा है, जवानाने जन्नत के सरदार हैं, कुछ भी नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जुमला क्यों था कि उन्होंने यजीद की बैत का इनकार क्यों किया? ये सबसे अहम पॉइंट है ना। कहा जाता है ना जो कह रहा है उसका कहा सुनो, उसको ना देखो कि कौन कह रहा है। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जुमला क्यों कहा? इसलिए कहा, अगला जुमला इस बात की तशरीह करता है कि या यजीद मैं तेरी बैत ज़रूर करता। कब? अगर तू हलाल को हराम और हराम को हलाल न कर रहा होता। और रसूल खुदा का फरमान है कि जब तुम देखो हलाल हराम में बदल रहा हो और हराम हलाल में तब्दील हो रहा हो तो उस वक्त हाकिम वक्त की अतात वाजिब नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्यों कोट की? आजकल के दौर का हाकिम हो या उस दौर का कोई हाकिम हो, जानना ये है कि जो जब तक हक के साथ है वो हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल अतात है। ठीक है, वो चाहे आजकल के दौर के हाकिम ही क्यों ना हो। अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात व पैरवी कर रहे हैं तो हमें उसके मुताबिक चलना है। अगर वो इस दायरे से निकल रहे हैं तो हमें उसकी पैरवी नहीं करनी। अब आपने एक सवाल इनसे किया था, कैसे पता चले कि एक गिरोह के मुताबिक वो मतलब अतात हो रही है और एक के खिलाफ? तो इसका भी जवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस तहरीक में है जो करबला तक पहुंची। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीद के मुकाबिल आके कदम उठाना और कहना कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, एक तारीखी जुमला है। किसी आलिम से किसी ने पूछा कि तुम शिया हो या सुन्नी, क्या हो तुम? तो उसने कहा तारीखी करबला के बाद तुम ये सवाल मुझसे नहीं कर सकते। तारीखी करबला के बाद सिर्फ 2 ही फिरके थे, एक हुसैनी और एक यजीदी। जिसने हुसैन की इत्तबा की वो हुसैनी हुआ, जिसने यजीद की इत्तबा की वो यजीदी हुआ। हमारे दौर के हाकिमों का भी यही हाल है। हमें सिर्फ इतना देखना है हम नौजवान नस्ल के लिए क्यों मुश्किलात पैदा करें। अगर हमारा हाकिम, हमारा लीडर हमें अल्लाह और उसके रसूल की अतात बता रहा है तो वो हमारे लिए उलुल अम्र है। अगर हमें उस दायरे से निकाल रहा है तो वो हमारे लिए उलुल अम्र नहीं है। इसका जो इख्तिलाफ चीज़ें करें। नस से साबित हैं जी और जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया है जी वो हराम है, हाँ। और जिनको अल्लाह ने हलाल करार दे दिया वो हलाल नस है। के ज़रिए हाँ। कुरान में मौजूद हैं तो वो हराम है। अगर इसका कोई नहीं करता, इसका कोई आपको हाकिम है, चाहे मैं हूं या कोई भी है, अगर इस पे कोई अमल नहीं करता तो वो मेरे लिए उलुल अम्र नहीं है। ठीक है, सही। वो चाहे 12 इमाम में से कोई हो नाउज़ बिल्ला या कोई हाकिम वक्त हो, हमारे नज़दीक वही उलुल अम्र है कि जो मासूम होगा और जो अतात रसूल के काबिल होगा। बहुत ही बुनियादी और जो एक डीपली एक गुफ्तगू है वो आपने की है, लेकिन आप गुफ्तगू कर रही थी तो मेरे जहन में भी सवालात पैदा हो रहे थे। जी जी और वो सवालात असल में ये हैं कि ख़बर बहुत अहम होती है बिल्कुल बिल्कुल कि मुझ तक जो ख़बर पहुंच रही है वो ख़बर वाक़तन ऐसी है या दुरुस्त नहीं। है या नहीं है। बिल्कुल मिसाल के तौर पर कोई शख्स मेरे बारे में जी आपको आकर कहे कि जिस कारोबार की आपने बात कही कि मैं बाहर जाकर वो कारोबार कर रहा हूँ और वो बंदा आपके बहुत करीब हो ठीक है और उस तक किसी उसके इंतहाई करीबी ने ख़बर पहुंचाई हो, तो मुझे बताएं कि क्या उसकी इस खबर को हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए तहकीक करते हो कि मैं नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, लेकिन वो जो कहने वाले हैं बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो साहिबान जुब्बा और दस्तार भी हैं, मुश्क अंबर में नहाए हुए हैं, जमजम का पानी पिलाए हुए हैं, पिए हुए हैं, तो क्या उनकी बात को दुरुस्त माना जाएगा? नहीं, आपको उससे पूछना पड़ेगा। हाँ, उससे, वो जो असल बंदा है उससे पूछना पड़ेगा। ये जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है ना, ये वो साहिबान आम्र हैं जिन्होंने देखा देखी किसी को अच्छा और बुरा नहीं कहा।
نہیں یہ بھی بات میں کر رہا یہ ہوں بھی نا بات ہے کہ مثال کے طور پر نا ہم تک بعض اوقات خبریں اس طریقے سے پہنچتی ایسی آتی ہے، بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ چھوڑ دیں 1400 سال پہلے کیا ہوا، ہاں کیا ہوا، 1200 سال پہلے کیا ہوا، میں کہتا ہوں اس دور میں پچھلے 10 سالوں میں اس ملک میں کیا کیا ہوا، کیا ہوا، دنیا میں کیا کیا تو ہوا. کیا میں کہہ رہا ہوں جو خبر کے ضمن میں تو ہمیں ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ وہ جو واقعات ہیں جی اس کے 100 موقف مارکیٹ میں موجود ہیں. بالکل. وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں آپ کو بتاؤں میں رپورٹنگ کرتا رہا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو واقعہ ہوا ان کے ساتھ گیا، واپس ان کے ساتھ نہیں آیا، واپس ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ایئرپورٹ سے پہنچائی گئی تو وہاں تک ہم ساتھ تھے، تقریر پوری سنی، وہ یہاں پر ملاقات ہوئی، سارا کچھ ہونے کے باوجود میرے پاس ابھی تک معلومات نہیں ہیں. نہیں ہے، بالکل. ادارے موجود ہیں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں تو وہ چیزیں نہیں ہیں. تو بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ خبر کے اس ہجوم میں اصل خبر نہیں مل پا رہی. صحیح ہے، بالکل بالکل. ہاں پروپیگنڈا تو ایسی اور ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو میں اصل میں یہاں پر یہی والی بات ہے کہ جب ہم چیزوں کے بارے میں رائے بناتے ہیں جی تو رائے میں جو پلر آف انفارمیشن ہے اس کو بہت غور سے دیکھنا اور اس کی گہرائی تک، اور کیونکہ اس میں ہمیشہ ہم شک کا فائدہ بھی دیتے ہیں. بالکل. ہاں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس پر کیونکہ تھوڑی سی گفتگو کسی اور طرف جا رہی ہے تو ہم واپس اپنی جگہ پر آتے ہیں واپس مڑ کے. اچھا مفتی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اولو الامر کی بحث ہے، شاہ صاحب نے اپنی گفتگو کے ابتدائی حصے میں کہا کہ یہ اصل میں اس میں علماء بھی شامل ہیں. جی. اچھا عدالتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں کیونکہ عدالتوں کا حکم تو ہر صورت میں نافذ ہوتا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ حاکم جو ہے اس پر بھی عدالت کا حکم نافذ ہوتا ہے. مطلب عدالت کہتی ہے کہ حاکم نہیں رہے گا تو حاکم اقتدار سے آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ صورتحال بن گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ نا کہ حکم جس سے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا چلتا ہے، نہیں، حکم کسی اور کا بھی چل رہا ہے کہ اس کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے وہاں سے. تو یہ میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نچلے درجے پہ آ کے مطلب گھر میں والد صاحب کا حکم چل رہا ہے، دفتر میں وہ جو والد ہے وہ اس کے آگے کام کر رہا ہے اور بیٹا باس ہے، تو وہ گھر میں جس باپ کا حکم چل رہا ہے دفتر میں بیٹے کا حکم چل رہا ہے. اور یہ یہاں اسلام آباد کے ایگزامپل بتا رہا ہوں، میں خود جانتا ہوں اس طرح کی. تو یہ جو امر کی یہ جو تعریفات ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے قبل محترم اور محترمہ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، یقیناً اسی پیرائے میں فرمائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب اس سے اگلا حصہ بھی ایک ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. صحیح. یہاں پر میں ایک بات کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح مجھ سے قبل مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات کہی لغت کے اعتبار سے، صحیح، ڈکشنری کے حوالے سے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، دونوں جگہ بھی اطاعت کا ذکر ہوا ہے، صحیح، اور اولو الامر میں نہیں ہے. تو یہاں پر مفسرین نے قلم کو حرکت دی، فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت بالذات ہے، مستقلاً ہے. صحیح. اور اولو الامر جو ہے ان کی پیروی جو ہے وہ بالتبع اور بالوصف ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جس چیز کا حکم دے رہے ہیں ہم اس کو اس سانچے میں لائیں گے، اگر ٹھیک ہوا تو فبہا، نہ ہوا تو ہم اس کو رد کر دیں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا اب یہاں پر ایک چیز ہے جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی 14 صدیاں پہلے آپ نہ جائیں، 12 صدیاں پہلے نہ جائیں، ان لوگوں پر ہم قیاس کر ہی نہیں سکتے موجودہ حکمرانوں کو. ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنے دور کو دیکھنا ہے. صحیح. اب ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، ہم نے اس معاشرے کو دیکھنا ہے کہ بے شک تاج و تخت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور اتارنے والی بھی اللہ کی ذات حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو. اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ اگر کسی بات کا ہمیں حکم دیتے ہیں، پہلی بات تو آپ یہ ایک سمجھ لیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اولو الامر کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ صحیح. تاکہ جمعیت برقرار رہے، بے شک، انفرادیت نہ. جس طرح آپ نے کہا نا کچھ خبر کو ادھر لے گئے، کچھ خبر کو ادھر لے گئے، کچھ ادھر لے گئے، تو بہت ساری خبریں ہوتی ہیں اپنے ذہن کے مطابق ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق بات کرتا ہے. کئی دفعہ خبر پہنچتے پہنچتے وہ جھوٹی ہو جاتی ہے، سچی خبر نہیں ہوتی. کہ جس طرح آپ نے بے نظیر کے حوالے سے کہا، محترمہ کے صاحبہ کے حوالے سے کہ مجھے آج تک خود مجھ پر وہ چیزیں ابھی تک ابہام میں ہیں، چھپی ہوئی ہیں. اب اولو الامر کی ایک وضاحت جو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیان فرمائی اس وجہ سے کہ فاسق بھی ہو، کیا فاسق بھی ہو، یعنی وہ شریعت مطہرہ کے جو احکامات اس کی ذات پر لاگو ہوتے ہیں اس کے بھی وہ اگینسٹ ہو.
لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے تو آپ نے اس کی ذات کے فسق کو نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے تو معاشرے میں اس کے جو اثرات ہیں وہ کیسے مرتب ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. اگر ہم ذات پہ چلے جائیں، ہم کہیں گے نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ ہمیں اچھی باتوں کا حکم دے رہا ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ناک کٹا ہوا غلام بھی اگر تم پر حاکم بنا دیے. کیوں کہا؟ کہ آپ نے اس کی ذات کو نہیں دیکھنا، وہ کالا ہے، گورا ہے، کیسا ہے، چھوٹا ہے، بڑے قد کا ہے، اس کی وجاہت کیسی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جس منصب پر وہ آ گیا ہے تو آپ نے مسلمانوں کی جمعیت کو بکھرنے نہیں دینا. ایسے ہی ہے. تو جب تک ہم جمع رہیں گے اولو الامر کا حکم بھی تب آئے، کیونکہ رسول اللہ تو ایک زمانے تک تھے، چلے گئے. اب رسول نے نہیں آنا، قیامت تک آئیں گے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نئی نبوت کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. رسالت اسی نبوت اور رسالت کو لے کر آئیں گے. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اولو الامر کو اسی سانچے میں ڈالنا ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ انفرادیت کا شکار ہو جائیں گے، بکھرتے چلے جائیں گے. اور یہی سبب آج بن رہا ہے. صحیح. آج اگر کوئی ایک پارٹی والا ہے تو وہ ذاتیات پہ آ گیا ہے، دوسری پارٹی والا ہے تو وہ ذاتیات پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری پارٹی والا ہے تو وہ ذاتیات پہ آ گیا. ہم نے اجتماعیت کو بکھیر دیا. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پارٹی بنتی ہے، اس پارٹی میں اس پارٹی کے 10-12 بچے ہو جاتے ہیں اور وہ اس پارٹی کے اندر پارٹی پارٹی پارٹی. اور میں مزے کی بات بتاؤں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو اتحاد کے نام پر قائم ہوئی ہیں، انہوں نے آگے جو نام رکھا وہ بھی اتحاد والا، اس کے بعد رکھا وہ بھی اتحاد والا، اور افتراق کرتے گئے. تو یہ چیز اسلام نے ہمیں 14 صدیاں پہلے قرآن نے بیان کر کے نقطہ عظیمہ ہمیں دے دیا کہ آپ نے اس کی ذات کو نہیں دیکھنا، وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کے قانون کیسے ہیں. جس طرح کہ بلا مفتی صاحب نے کہا کہ وہ 3 حیثیتوں میں اس کو ہم تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں گے کہ اس کا حکم صراحتاً قرآن و حدیث سے تو نہیں ٹکرا رہا، اصول کے ساتھ تو نہیں ٹکرا رہا. اگر وہ ٹکرا رہا ہے لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کا حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اگر آپ اس کی مخالفت کریں گے تو پھر تو صراحتاً سیدھی بغاوت ہے. صحیح. پھر تو بغاوت کا حکم لگے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مراد کیا ہے، جو اصول ہیں، جو فرائض ہیں، جن کو ماننا اور مسلمان پہ لازم ہے، ایک کا بھی انکار کفر ہے. اگر وہ اس کا انکار نہیں کر رہا، اس کو مان رہا ہے، پریکٹیکل طور پہ، عملی طور پہ وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر موجودہ دور کے اندر ہم نے اس سانچے میں اپنے امراء کو، اپنے حاکموں کو لے کر نہیں آنا ہے. اگر وہاں پر آپ پر لے کر جائیں گے تو پھر تو ہر قدم پر آپ کو نقصان ہی نقصان ہے. صحیح. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اکاؤنٹ کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں حضور امیر کی اطاعت کا کتنا حکم دے رہے ہیں. صحیح. کہ آپ علیہ السلام جب گئے مدینہ منورہ سے بعد جب بھی جاتے تو کسی نہ کسی کو امیر ضرور بنا کر جاتا ہے. حتیٰ کہ کئی دفعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ امیر بنایا تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں کمزور ہو گیا ہوں؟ لمبی حدیث ہے. کیا مجھ میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی کجی آ گئی؟ یا رسول اللہ آپ مجھے جہاد میں، کیونکہ جہاد تو بہت بڑا ایک منصب ہے. ٹھیک ہے. اور شہادت کی تمنا تو ازل سے ان کو تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علی تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے. گرچہ وہ مقام اور مرتبے میں نہیں تھا کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور یہاں پر غیر نبی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں امیر بنا کے جا رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں تیرا یہ مقام ہے. اور کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا سے آبی ہیں، مصلی امامت حضور نے ان کے حوالے کیا، انہوں نے نمازیں پڑھائیں اور کئی اور دیگر معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا. تو حضور نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا ہے نابینا، ظاہری طور پہ ان کے اندر ایک نقص ہے، نگاہ کا نقص ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جسے میں مقرر کر دوں اب تم پر واجب اور لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو تاکہ تمہاری اجتماعیت بکھرے نہ، تمہارا قول و فعل میں تضاد نہ آئے. تو اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، آج جو بھی حکمران ہے بنایا تو اللہ نہیں ہے، عزتیں تو اسے اللہ نے دی ہیں نا. تو اگر ہم اس حیثیت سے ایک قوم ہو کر، یکجا ہو کر اگر ہم اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے اس کا اگر ساتھ دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ وہ دن ہمیں ضرور دکھائے گی کہ انشاءاللہ العزیز ہم لینے والے نہیں، ہم دینے والے ہو جائیں.
بے شک یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کی ایک اپوزیشن بھی موجود ہوتی ہے، اس کی بھی ایک بڑی لیگل حیثیت ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر پریشر ڈالتی ہے، اور وہ جو پریشر ہوتی ہے وہ اچھے کاموں کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا جو پورا ایک ڈسپلن جو ہے وہ قائم ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو خلاف اسلام ہے، خلاف ضابطہ ہے، خلاف آئین ہے، تو وہ اس کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرتے ہیں، اور وہ جو بل ہوتے ہیں وہ ان کی اپوزیشن کی منظوری کے بغیر پاس نہیں ہوتے، تو ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست قسم کا جو نظام ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دوسری بات میں ایک بات آپ کی بڑی زبردست بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر جو کفار رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں ذمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ٹیکس دیتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک دیر نکلے تو ایک زمین اس نے ٹیکس نہیں دیا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر اب اپنے قانون کے اندر تبدیلی لاؤ، کیونکہ جوانی تک میں دیتا رہوں، اب میں کمزور ہوں، اب میں نہیں دے سکتا۔ تو اسلام کا قانون بوڑھوں کے لحاظ سے یکساں تھا، تو حضرت عمر پلٹ کے آئے اور مولا علی سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کیا جائے، رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ، لیکن یہاں اولو الامر کا دیکھیں کس طرح انہوں نے ان لیگل کام نہیں کیا، لیگلی، جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ کام کیا جائے، کاش ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، قانون بنائیں جہاں نہیں، ہاں جی، جلاؤ گہراؤ نہ کریں ہم، ٹھیک ہے، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر ہے، ایسا نہ ہو، اگلے کی بات کو بھی ہم سنیں، اس کے مدعا کو بھی ہم سنیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تخصیص کی جائے گی قانون کے اندر کہ جو بوڑھے، بچے، کمزور عورتیں ہیں یا جن کا کوئی مستقل سہارا نہیں ہے، اب ان پر ٹیکس کی معافی ہوگی اور بیت المال کی طرف سے انہیں جو ہے نا وہ ماہانہ خرچہ دیا جائے، انہیں دیا جائے گا۔ اور بلکہ وہاں مصر کی ایک روایت بھی ہے کہ جہاں پہ سیدنا فاروق اعظم نے ایک بوڑھے یہودی کو دیکھا اور وہ لکڑیاں اٹھا کے جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ تم اس عمر میں کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے کہ جب تم جوان تھے تو ریاست تم سے فائدہ اٹھاتی رہی، اب تم بوڑھے ہو گئے تو اب ہم تمہیں بے سہارا چھوڑ دیں۔ جو پینشن کا قانون تھا یہ وہاں سے سیدنا فاروق اعظم کے ذہن میں آیا، اور جو اولیات عمر ہیں ان کے اندر یہ چیز شمار ہے کہ سیدنا فاروق اعظم جو پہلا کام کیا اس کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، وقت بالکل کم ہے، 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس، میں تھوڑا سا آپ سے اسی سوال کی طرف آؤں گا کہ یہ بتائیں کہ جب وہ جو پرابلم ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر تو انہیں ہم پھر کیسے ایڈریس کریں؟ کہ عام طور پر اس طرح کے اختلاف فقہی مسائل میں ہوتے ہیں، اصولوں میں نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ سارے مسلمان ہیں تو اصولوں میں وہ متفق ہیں، فقہی مسائل میں ہوتے ہیں، اور فقہی مسائل میں اتنی وسعت اور نرمی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو درست نہیں سمجھتے لیکن حاکم نے آپ کو حکم دے دیا ہے تو آپ اس کی اطاعت کو مقدم رکھیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ عصر کی نماز کو جلدی پڑھا جائے، لیکن اگر حاکم یہ حکم دیتا ہے اور یہ لاگو کر دیتا ہے کہ سب نے ایک وقت میں نماز پڑھنی ہے اور تاخیر سے پڑھنی ہے، تو میں اپنی پسند ناپسند کو یا اپنی جسے میں ٹھیک اور راجے سمجھتا تھا اسے چھوڑوں گا اور حاکم کی بات کو مانوں گا، کیونکہ یہاں حاکم کی بات ماننے میں زیادہ خیر ہے۔ صحیح۔ تو ایسی جگہیں بہت ساری ہیں، لیکن ان میں فقہی چیزیں ہیں جو کہ تو وہاں پہ آسانی اور نرمی موجود ہے، وہاں وسعت ظرفی کا انسان کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ باقی رہا اس طرح کا رویہ کہ حاکم کے خلاف نکل جائیں، دیکھیں حاکم چاہے وہ کسی کام کا، گھر میں والد ہے نا، بوڑھا ہے بیچارہ، اٹھ کے چل پھر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس کی ایک عزت اور اس کا احترام ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری خیر وابستہ ہے۔ حاکم ذاتی طور پر جیسا بھی ہے لیکن وہ امت کو جوڑنے کا سبب ہے۔ اگر ہر کوئی کہے گا میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اسے حاکم ہی نہیں مانتا، تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو افراتفری ہوگی، جو لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ اور آج ہمارے اندر بدقسمتی سے سب سے زیادہ جو بدتمیزی اس حوالے سے پائی جاتی ہے نا کہ ہر آدمی کے دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، برا کہہ رہا ہے کہ میں تو فلاں کو لیڈر ہی نہیں مانتا، میں تو فلاں کو حاکم ہی نہیں مانتا، تو میں اطاعت کیوں کروں؟ جب اطاعت سے نکلتے ہیں تو سول نافرمانی کی بھی بات ہوتی ہے، پھر ملکی مفادات کو بھی بیچا جاتا ہے، اور جو کچھ ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے کیا کچھ دیکھا ہے، پھر لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ حاکم چاہے جیسا بھی ہو،
تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ خیر ہے، اور اگر وہ بالکل نہیں ہے تو پھر اس کے اور بعد دوسری بات شرعی یہ نا جھڑ کہ ہوتا یہ جو حاکم ہیں یہ لازمی عوام کی طاقت سے آتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دینے کے بعد یہ منصب اقتدار تک پہنچتے ہیں، تو جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان کو کریں۔ لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا، جہاں صرف اطاعت امیر کی بات کی جاتی ہے، ایک منٹ میں اس کی کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی اس بات سے کہ جہاں اطاعت امیر لازم ہے وہاں پر امیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شاورہم فی الامر کے اصولوں پر وہ تو کام ظاہر ہے، جس کو ایک دفعہ حاکم بنا دیا گیا ہے، چاہے ہمارا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، خیر کے کاموں میں اس کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے، اور گناہ کے کام اور نافرمانی کے کام کا حکم دیتا ہے تو وہاں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پہلے ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی، لیکن حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم ایسا حاکم کہاں سے لائیں اس وقت کہ جب ایک نہیں، اصل میں ہمیں حاکم چاہیے رسول اللہ کے دور والا اور قوم چاہیے 2024 والا، تو جب یہ والی صورتحال ہوگی نا پھر تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ بہرحال یہ ایسی گفتگو ہے، اس پر مزید ہی بات چیت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گفتگو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب لوگ ان کی بعض چیزوں سے استدلال کرتے ہیں اور وہ پھر پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ ایک بندہ بہت نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا حاکم ایسا کیوں نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہی بات کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں تو خود اس طرح بنے یا نہ بنے، حاکم اس کو ویسے ہی چاہیے۔ تو وہ ایسے ہی ہے کہ خود اپنی ذمہ داریاں پوری کرے یا نہ کرے، حقوق اس کو وہی چاہیے شاندار جو قانون بھی دیتا ہے اور وہ بھی دیتا ہے۔ خود قانون پر عمل نہیں کرتا نا، وہ کہتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ یہی میں جملہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم خود کو نہیں بدلتے نا، ہمیں حاکم بدلنا ہے، ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ہم حاکم کو دیکھیں بنتے تو ہمارے ووٹوں سے ہی ہے نا، ایسے ہی کوئی اور آ کے تو ووٹ نہیں دیتا، ہم اپنے ووٹ کو ضائع کیوں کرتے ہیں، ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیوں؟ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، معاشرے میں یہ شعور پھیلانا چاہیے کہ اگر آپ نے حاکم اچھا بنانا ہے تو ووٹ پر اچھے لوگوں کو دینا ہے۔ تو آپ کے پاس ووٹ کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے ذریعے، آپ احتجاج کے ذریعے، آپ قتل و قتال کے ذریعے حکمران نہیں بدلیں گے۔ آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے آئین کے مطابق کہ 5 سال بعد الیکشن ہوں گے، اور جو ہی الیکشن ہوں آپ اپنی ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں اور شعور کو بڑھائیں تاکہ لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو ملک اور ترقی کے لیے۔ اور جب تک ایسا نہیں ہوتا، آپ کو حکمران اچھا نہیں لگتا لیکن کچھ لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، تو ان لوگوں نے اس کو اکثریت میں ووٹ دے کر بنایا ہوتا ہے، جو ان کی رائے کا جو احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، خانم رضا بطول صاحبہ، مفتی اعجاز شازی صاحب۔ ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی اور علماء اکرام نے بہت ہی زبردست طریقے سے گفتگو کی، اور یہ دیکھیں کہ اس میں خوبصورتی تھی۔ وہ خوبصورتی یہ تھی کہ اختلاف ہوا پتہ نہیں چلا، یعنی اختلاف رائے ہوا، اور یہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر کہ میری رائے سے شاہ صاحب کو اختلاف ہو سکتا ہے، خانم صاحبہ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مفتی صاحب کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے نا کہ ہم اختلاف رائے کریں، اس کو مخالفت کے قالب میں مت ڈھالیں۔ تو یہ جو ہم مخالفتیں کرتے ہیں، مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں، مخالفت ہوتی ہے پارٹی الگ کر لیتے ہیں، اور پھر سوسائٹی الگ کر لیتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں پار رہتے ہیں، تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ اختلاف رائے کریں، شائستہ الفاظ کے ساتھ اپنا نقطہ نظر اور اپنا مدعا بیان کریں، یہی قرآن چاہتا ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔